رامپور صدام حسین جرنلسٹ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنی محبتوں سے نوازیں۔ آج رامپور اور ہندوستان بھر میں مفتی سید شاہد علی حسنی حسینی رضوی سے نسبت رکھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے عرس کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ مرحوم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ مرحوم ایک بہت علمی اور ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کم وقت میں تقریباً 50 سے زیادہ کتابیں لکھ کر تاریخ کے اندر اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا ہے۔ مرحوم کی بے باکی اور آپ کی ہر جگہ مستعدی اس بات کی گواہ بنتی رہی ہے کہ یقیناً آپ نے بڑے بڑے معاملوں میں وہ کارہائے انجام دیے ہیں اور ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی تعلق سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرحوم کی وفات کے بعد ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ علماء اہل سنت رامپور کا حقیقی وارث کون؟ اس تعلق سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مرحوم نے کم وقت میں بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم کارنامہ علمی اور ادبی تخلیقات وہ انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ العظیم ان کے نام سے منسوب رہے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ علماء اہل سنت رامپور کا حقیقی وارث کون ہے۔ دیکھیے، روئے زمین پر لاتعداد انسان، جنات، حیوانات، نباتات، چرند پرند درند ہر روز جنم لیتے ہیں اور اپنا رزق پورا کر کے دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی نام لیوا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کی اہمیت دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن انسانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے سارے انسانوں پر افضلیت عطا کی ہے، اور وہ افضلیت علم کے بنیاد پر عطا کی گئی ہے۔ پھر سارے علوم میں وہ علم جس کے بنیاد پر انسان کو خدا رسی اور رسول شناسی حاصل ہوئی ہے، وہ علم سارے علوم میں افضل و برتر ہے، اور اس علم کے ماہرین کو علماء دین کہا جاتا ہے۔ اس طرح حفاظ کرام، قرائے قرآن اور علماء دین متین کو بقیہ ماہرین علم کے مقابلے فوقیت حاصل ہے۔ وہ علماء کرام جو اپنا تن من دھن، چین و سکون، راحت، آرام، نیند، صبح شام، یہاں تک کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور قربان کرتے ہوئے لوگوں کو رائے حق پر لا کر خدا رسی اور رسول شناسی کی راہ دکھاتے ہیں، انہیں شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈھالنے اور منکرین اسلام سے ہمہ وقت مقابلہ آرائی کو تیار رہتے ہیں۔ ان کو دوسروں کے مقابل مزید اشرفیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ملک اور شہر ایسے ہیں جو اپنے اپنے دور میں علم و فن کا مرکز ہوئے ہیں، مگر ان مراکز کا علمی سکہ ہمیشہ رائج الوقت نہیں رہ سکا، مگر یہ شرف ایک قدیم اور تاریخی شہر بخارا ہند مدینۃ الاولیاء مصطفیٰ آباد رامپور کو حاصل رہا ہے کہ یہ سرزمین کبھی بھی بزرگان دین اور علماء اسلام سے خالی نہیں رہی، لیکن سنت الہیہ یہ رہا ہے کہ کار عظیم سب کا مقدر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مال کی استطاعت کے باوجود بیت اللہ کی زیارت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح ہر کام کے لیے ہر ایک کا انتخاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
پسند فرماتا ہے اور اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ مگر ہماری موجودہ نسلوں اور آئندہ نسلوں کو یہ فخر ہمیشہ حاصل رہے گا کہ دین اسلام کے فروغ، اسلام کی سچی ترجمانی، مسلمانوں کی مضبوط آواز، باطل کے قلعوں میں اپنے ولولہ انگیز خطاب سے تہلکہ مچا دینے، ظالم حکمرانوں کو قلم کی تیز و تند دھار سے کاٹ دینے والی شخصیت علامہ مفتی سید شاہد علی نوری علیہ الرحمہ کی ہے، جن کی للکار میں فاتح خیبر کی سی گونج سنائی دیتی تھی۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے ایسی افسانوی شخصیت کے خد و خال نہیں رکھ رہا ہوں جس کی کہانیاں محض تخیل پر موقوف ہوتی ہیں، بلکہ میں ایک ایسے قدر آور دینی قائد، محیر العقول، عظیم المرتبت عالم دین کا کردار اور علمی جاہ و جلال سے آپ کو روشناس کرا رہا ہوں، جس کا آہنی کردار، خدا رانہ مزاج اور علمی طمطراق خود ہم نے اپنی بیدار نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ شہر رامپور ان کی علمی شخصیت سے واقف ہے، بلکہ جہاں علم کا ہر فرد ان سے واقف و شناسا ہے۔ صاحب علم و بصیرت گفتار میں برمحل، صاحب علم و بصیرت گفتار میں برمحل، جس کے قول و فعل سے تھا قاصر باطل میں خلل۔ یہ بھی یاد رکھیں، مذہبی و ثقافتی، علمی اور ادبی طور پر رامپور نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں معروف و مشہور ہے۔ یہاں کے علم کا ڈنکا سارے جہان میں بجتا ہے۔ ہندوستان میں رامپور کو اردو کا تیسرا دبستان قرار دیا گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ رامپور اردو کا پہلا دبستان ہے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام کی حقیقی ترجمانی کرنے اور صحیح ڈھنگ سے اس کا پیغام عام کرنے اور حق کو حق کہنے والے بے باک علماء کرام اسی سرزمین کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلی آوازیں اور سبائے رفتار قلم کی تحریریں ہمیشہ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کے خلاف شمشیر برہنہ ثابت ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے وسیع اور دینی و مذہبی، علمی اور ادبی شہر رامپور کی سرزمین پر جنم لینے والی ایک ایسی ہی اوصاف کی حامل شخصیت مفتی سید شاہد علی حسنی رضوی کی ہے۔ مرحوم و مغفور نہ صرف ایک بے باک عالم، زبردست مبلغ، نڈر خطیب، ذہین و طبع فاضل اور ایک با کمال انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میدان قلم کے بہترین شہسوار تھے۔ یہ موصوف کی ہی شخصیت تھی کہ انہوں نے کم وقت میں رامپور کے بزرگان دین کے شجروں، حیات و خدمات، کمالات و نظریات، نیز واقعات کو انتھک کوششوں اور محنتوں سے یکجا کر کے، حوالوں کے ساتھ تاریخ میں محفوظ کر کے رامپور کے نسل در نسل غیور مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ یقیناً قاضی شرح کی تصنیفات اسکالرز، پروفیسرز، محققین، مصنفین، علماء، طلباء اور علم دوست حضرات کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ مرحوم کی ادبی علمی شخصیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کی شخصیت پر قلم اٹھانے سے قبل دور دراز کے اسفار بھی کیے اور لوگوں سے حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں گوگل اور انٹرنیٹ پر موجودہ رائٹروں کی طرح کٹ پیسٹنگ سے اوپر اٹھ کر ہی ہمیشہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ثمردار تصنیفات کے نام کافی وسیع ہیں اور کچھ کو عرفیت سے معروف کیا گیا ہے، مثلاً ختم بخاری شریف عرف نوری تقریر وغیرہ۔ البتہ مفتی سید شاہد علی حسنی رضوی کی کم و بیش 50 کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، جو کم وقت میں ہی بڑے بڑے ادباء اور اہل قلم کو ہمیشہ پیچھے چھوڑ کر مقبول عام و خاص ہوئی ہیں۔ ان میں خصوصاً تذکرہ حافظ ملت اور تاج المحدثین حضرت مفتی ارشاد حسین مجددی رامپوری، سراج الفقہاء حضرت مفتی سید سلامت اللہ نقشبندی مجددی رامپوری، شمس العلماء حضرت مولانا شاہ مفتی محمد ظہور الحسین فاروقی نقشبندی رامپوری، حضرت مولانا
حافظ محمد عنایت اللہ خان نقشبندی مجددی، بدر العلماء حضرت مولانا مفتی محمد نور الحسین رامپوری، عرفان مفتی اعظم حضرت مفتی اعظم اور مقتدر علماء و مشائخ، حضرت مفتی اعظم کا سفر حج و زیارت، سیرت ملا فقیر آخون رامپوری، مظہر جمال شاہ قطب الدین مدنی، مسئلہ تکبیر، مسئلہ صلاۃ، مسلک ارشاد، بابی مسجد کا تاریخی پس منظر، روہنگیائی مسلمان، درس نظامی، نیز قومی و ملی مسائل پر مختلف مقامات کی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیشتر تحریکیں بھی تشکیل دی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سا کام کیا جا سکتا ہے۔ ان میں کی متعدد کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے تقریباً 4 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مفتی سید شہید علی نوری علیہ الرحمہ کی متعدد کتابیں جو رامپور کے اکابرین پر جو انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ سب اہل ذوق اور اہل علم سے داد حاصل کر چکی ہیں۔ طبع شدہ کتابوں کے علاوہ ان کی غیر مطبوعہ کتب بھی ہیں جو بہت جلد منظر عام پر آئیں گی۔ مثلاً غیر مطبوعات میں مفتی اعظم ہند، جو مرحوم کی زندگی کا سب سے عظیم کام ہے، جس پر تقریباً انہوں نے 40 سال کام کر کے 5000 صفحات پر اسے یکجا کیا ہے، اور خلیفہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی، مفتی حکیم یعقوب علی خان رامپوری، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جن کے متعلق خود اہل رامپور ہی نہیں جانتے، مگر علامہ شاہد علی نوری نے ان مقتدر شخصیات کی غیر معمولی شخصیات کو اپنی تحریروں کے ذریعے رامپور کی تقریباً دفن ہو چکی اہم تاریخ کو بہترین منظر عام پر اجاگر کر کے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ موصوف کے تعلق سے یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ آپ کی بعض کتب پر ارباب علم و دانش کے تاثرات و تبصرے خود ایک کتاب کی تربیت کے متقاضی ہیں۔ نیز موصوف کی ادبی شخصیت پر غیر جانبدار مگر جامع مضمون رامپور کے چند قلمکار حصہ سوم ڈاکٹر شریف احمد قریشی کی لکھی کتاب میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں ان کی شخصیت پر ملکی اور غیر ملکی اخبارات، رسائل و جرائد اور کتابوں میں اہل قلم بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ آج جب کہ ہم مفتی سید شاہد علی نوری علیہ الرحمہ کا 4واں عرس شاہدی منانے جا رہے ہیں، تو اس موقع سے موصوف کے فرزند اکبر قاضی شرح مفتی فیضان رضا حسنی رضوی کی تقریباً 200 صفحات پر اہم تصنیف المفلحون کی رونمائی بھی اسی تاریخی محفل میں انجام دی جائے گی۔ المفلحون سے مراد کامیاب لوگ۔ جان لو کہ اللہ کا ہی گروہ کامیاب ہے۔ دنیا اور آخرت کے حساب و کتاب اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ نیز بیعت کا صحیح مفہوم، اسکالر، اسلامی تصور کیا ہے اور صحیح مفہوم اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب ھذا میں اس کو بہت عمدگی اور آسان اسلوب میں واضح کیا گیا ہے۔ عرس شاہدی کا صحیح پیمانہ میں پیغام یہی ہے کہ ہم ان کی بیش قیمت تصنیفات سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ جرأت مندی اور بے باکی سے لکھی گئی تصانیف اور تصنیفات کو ہر زمانے میں اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین کی خدمات جلیلہ اور مفتی سید شاہد علی رضوی کو سچا خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم ان کی تصنیفات سے خود بھی استفادہ کریں اور دوسروں تک ان کی تصنیفات پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان تصنیفات کو ادارہ الجامعۃ الاسلامیہ سے رابطہ قائم کر کے مزید شائع کر کے فروغ دینے کی سعی جلیل کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ نیز جہالت و گمراہیت اخلاقیات کے اس گرتے ہوئے دور میں چاپلوس اور خود غرض پیشہ ور پجاری، نام نہاد، بے گوشت جسم کے مالک، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل جیسے پیر، عالم خود ساختہ کتبوں کی سرپرستی و مریدی میں آنے سے قبل المفلحون کا باریکی سے ضرور مطالعہ کریں۔
تاکہ معلوم ہو سکے ہم جس کے ہاتھ پر بیعت کیے جا رہے ہیں وہ اس کا صحیح معنی میں مصداق بھی ہے، یا وہ اپنی طرح ہمیں بھی جہنم کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ صدام حسین۔